السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جا کے قرآن شریف کی تلاوت کرنا کیسا ہے۔ جیسے کہ لوگ اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں قبر کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا یعنی کہ قرآن شریف پڑھ کے ایصال کرنا مردوں کو، کیا یہ قرآن حدیث کی روشنی میں جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ یا قبرستان جا کے کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت ہے نہیں ہے؟ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا موقف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ قبرستان یا قبر کے اوپر جا کے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قبر کے اوپر سے مراد قبر کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کھڑا نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور اس کے لیے روایتیں بھی آئی ہیں، علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اس کا جو ہے وہ مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ شرح الصدور کے اندر اور قبر والوں کی 25 حکایت جو امیر سنت کی کتاب ہے، دونوں کے اندر اس حوالے سے حکایات بھی موجود ہیں، روایت بھی موجود ہیں کہ قبرستان جا کر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھ کے جو ہے وہ آپ قبر والوں کو ایصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ قبرستان جا کے آپ تلاوت کریں یا جو بھی معاملات ہوں، لیکن آپ مردے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا، لیکن کوئی حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی روایت پیش نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہن نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو یا سورہ بقرہ پڑھو، اسے قبرستان مت بناؤ۔ تو کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اسے قبرستان مت بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو، قبرستان مت بناؤ۔ معلوم ہوا کہ قبرستان ہو تو اس میں قرآن چونکہ پڑھنا منع ہوگا، اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس طرح مسجد میں گھر میں قرآن پڑھنا بھی آپ نے روک دیا ہے، ان میں مشابہت پیدا ہو گئی۔ لیکن جس نے اس طرح کا حدیث کا مفہوم لینے کی کوشش کی وہ گناہگار ہوگا، یہ صحیح مضمون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے موجود ہوتے ہیں جو پہلے زندہ تھے، انسان تھے، اب بھی ذی شعور ہیں، لیکن اب وہ خود عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو قبرستان کے اندر کوئی بھی جتنے بھی انسان لیٹے ہوئے ہیں وہ اب قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں از خود، کیونکہ نیک عمل اب وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی کو اجازت ہو بھی تو اس کے نام اعمال میں ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جس طرح قبرستان میں انسان موجود ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھنے میں قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو گھروں کو ایسا نہ بنا لو کہ تم بھی گھر میں انسان ہو اور اس طرح ہو جاؤ کہ تم قرآن نہ پڑھو، تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے لیٹے اور قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں، لہذا قرآن پڑھو۔ تو اس لیے یہ مفہوم غلط ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 بار سورہ یاسین، اور ایک روایت کے مطابق 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو قبرستان گیا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ اور اس کو مردوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قبرستان میں جا کے ذکر الہی کرنا، قرآن پڑھنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبر پر دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دو روایت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس روایت نے آپ کو کوئی قرآن کی ریفرنس نہیں بتایا، کوئی حدیث نمبر نہیں بتایا، لیکن آپ کو یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین جا کے قبرستان میں پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس طرح کے مطلب پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے جا کے قبرستان میں تو وہ مردے اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو آپ کے سامنے موقف مفتی اکمل صاحب نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے تو پھر مغفرت کی دعا کیسے کریں؟ جہاں ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ قبر کی زیارت کا ہمیں حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اسی طرح قبر کی زیارت بعد اب اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جس کی قبر ہے اس سے محبت ہوتی ہے، تو جس سے بھی محبت ہوگی اس کی ہر چیز سے محبت ہوگی نا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، اللہ نے اجازت دے دی، تو یہ جو نبی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں یہ ماں کی محبت میں کر رہے ہیں نا۔ تو قبرستان یا تو آخرت کی یاد کے لیے ہے یا جس کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں اس سے
मोहब्बत के लिए, इसका इसाले सवाब से कोई ताल्लुक नहीं है। कब्र पे जाके कुरान पढ़े यहाँ पढ़े बराबर है, यहाँ बैठ के दुआ मांगे वहां बैठ के दुआ मांगे बराबर है। तो कब्र पर तिलावत करने के लिए स्पेशली जाना ये बिदअत अमल है। सही। हाँ चले गए तो इधर उधर की बातें करने से बेहतर है क्या कर लो, तिलावत कर लो। तो एक काम है, इस नियत से जाना अलग है, चले गए वैसे ही ज़ियारत के लिए, लेकिन वहां जाके चलो यार अब इसी बहाने मैयत के लिए दुआ भी कर लें, कुछ तिलावत कर लें, वो ठीक है। स्पेशली तिलावत के लिए, तिलावत की और इबादत की जगह मस्जिद है, कब्रिस्तान नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे कि सो दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो है ना, ये अगर आप खुसूसन कब्रिस्तान जाके तिलावत करना चाहेंगे तो ये बिद्दत अमल में शामिल हो जाएगा। अगर आप वैसे ही हाँ कोई बातें कर रहा है, कोई इस तरह के माहौल आप पैदा हो रहा है उधर, तो आप बेहतर ये है कि कुरान शरीफ की तिलावत कर लें। लेकिन कब्रिस्तान जो है तिलावत की जगह नहीं है, मस्जिद है, इबादत की जगह, तिलावत की जगह मस्जिद है। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जो सवाल हुआ था कि कब्रिस्तान ना बनाओ, कुरान पढ़ा करो, तो अब कोई इससे अगर ये रिजल्ट निकालता है ना कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना मना है, तो वो बिल्कुल गलत रिजल्ट है। किसी हदीस में ये लफ्ज नहीं आया है। सही। अल्फाज ये हैं कि बुखारी मुस्लिम में कि कब्रों को सजदा गाह मत बनाओ। कब्रिस्तान में आप नमाज अदा नहीं कर सकते सही, एग्जैक्ट कब्र के ऊपर। अलबत्ता अगर कब्र सामने हो, जैसे बाज यहाँ मसाजिद, हमारी बदकिस्मती है कि मस्जिदों के अंदर मजार बनाए हुए हैं, और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए वो कब्र और आपके दरमियान कोई दीवार या कोई सुतरा हो तो नमाज दुरुस्त होगी। क्योंकि नबी इस्लाम भी 13 साल तक खाने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे मुताफ के अंदर, इस हाल में कि 360 बुत रखे हुए थे। तो नबी इस्लाम को बुतों की तरफ मुंह तो नहीं किए हुए थे, अगरचे बुत अंदर थे, लेकिन काबे की जो दीवारें हैं वो चारों, वो सुतरा बन जाती थी, तो नमाज दुरुस्त हो। अलबत्ता इतनी तकलीफ कोई नहीं कि ढूंढ के ऐसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, जो अल्लाह के नबी की मुखालफत में बनाई गई हैं। क्योंकि नबी इस्लाम ने तो कब्रों में मसाजिद बनाने से मना किया है, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तो नमाज पढ़ने से मस्जिद, जो सजदा गाह बनाने से कब्रों को मना किया गया। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने की ममानियत इस हवाले से है कि चूंकि मुर्दा कुरान नहीं पढ़ सकता, तो गोया वो घर मुर्दा है जहां पे कुरान की तिलावत ना हो। ये उससे तशबीह दी गई है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। घरों में तो जिंदा लोग रहते हैं। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की मिसल है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दे की मिसल है। बिल्कुल। इस हदीस में ये माना नहीं निकलता कि कब्रिस्तान जाके कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। कब्रिस्तान जाके आप दुआ कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान पढ़ के आपने उसको नहीं बख्शना। जरा एक बंदा कब्रिस्तान बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा वहां बैठ के? कुछ तो पढ़ेगा ना, सुन्नत अज़कार कर लेगा, कुरान पढ़ लेगा। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने ये कहा कि तिलावत आप कर सकते हैं कब्रिस्तान जाके, और फालतू बैठने से अच्छा है कि आप तिलावत करें, कोई ज़िक्र कर लें, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन उसको ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए नहीं, यानी कि मुर्दे को जो है आप सवाब पहुँचाने के लिए नहीं, आप वैसे ही ज़िक्र अज़कार कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में कहीं पर भी मना नहीं है कि आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकते कब्रिस्तान में। आगे चलते हैं, शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब राशिदी साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। कुरान पाक में मुर्दों से कोई खिताब है? आप कब्र में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो कब्र वालों को कुरान कहता है उठो नमाज पढ़ो, मुर्दों उठो रोजा रखो। कुरान में जितना खिताब है वो जिंदों से है, जिंदगी में पढ़ते नहीं है। उर्दू डाइजेस्ट, उर्दू न्यूज, जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज, नसीम हिजाजी के नावल, या VCR और फिल्में, इससे जान नहीं छूटती। जब मर जाते हैं तो फिर भी कहते मेरा पे वो मर गया है, कब्र से कुरान से 2000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, तेरे पे कुरान मैं पढ़ा हुआ बादशाह वाला। कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं है, वो तो जिंदगी में अमल की बात करता है। सही रहा ये कि कब्रों पर बैठ के आपने सारे सवाब करना है, किसी सही हदीस में साबित नहीं है, मौलवियों के पेट का धंधा है। तो दोस्तों, आपने शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला कुरान हदीस से साबित नहीं है कि आप जो है
جو ہے وہاں پہ بلٹی سسٹم کریں، یعنی کہ ایسا ثواب پہنچائیں کسی کو، اور مردوں سے جو ہے لنک نہیں ہے قرآن شریف کا، زندوں کے بارے میں ہے. یہ آپ کے سامنے موقف انہوں نے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. الذی کا سورہ 14 بار پڑھ کر قبر پر پانی ڈالتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، قبر پر اذان دینا، دعائیں، مخصوص دعاؤں کا تلاوت کیا جانا، مخصوص صورتوں کا، یا سورہ یاسین ہے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا جانا، یا جیسا تبارک الذی کا سورہ پڑھ کر دم کر کے پانی ڈالا جانا، یا ان سوروں کا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، پھولوں پر دم کر کے، چادر پہ دم کر کے، کپڑے پہ دم کر کے، مٹی پہ دم کر کے ڈالنا، یہ کوئی بھی کام سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح میت کو مرنے کے بعد قبر کے اندر، یا تدفین کے بعد قبر کے اندر قرآن کا ڈالنا، عہد ناموں کا ڈالنا، کتابوں کا ڈالنا، قرآنی آیتوں کا ڈالنا، یہ کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں ہم احتیاط کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کام صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تمام کام جو خاص طور سے قرآن کے تعلق سے لوگ قبرستانوں میں کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں، درست نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرے، ورنہ یہ بدعت میں شمار ہو. دوستوں، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ نالج پہنچے اور آپ اس کو دیکھ کے حق بات تک پہنچ سکیں اور پہنچنے کی کوشش کریں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما.